ایھا الناس، کہ اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اس نے تمہاری طرف ایک روشن نور کو بھیجا ہے۔ اللہ کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہو، جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو، فہو علی نور من ربہ، اور جو اپنے رب کے بھیجے ہوئے نور کے ساتھ ہو، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کا سینہ تنگ ہے، جس کا سینہ قساوت قلب سے بھرا ہے، اللہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے۔ موضوع نور کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے موضوع نور سے متعلق چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور آج یہ سیکنڈ پارٹ میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گزشتہ جو پارٹ تھا اس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب۔ آج جو آیت ہے سرنامہ کلام میں پہلی، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 ہے، جس میں اللہ رب العالمین تمام انسانیت سے مخاطب ہے، تمام دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہے، اور ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس، کہ اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اس نے تمہاری طرف ایک روشن نور کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام انسانیت سے مخاطب ہے اور ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے اور روشن نور آیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سلمان بن عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا تمام انسانیت سے مخاطب ہونا اور ان سے یہ کہنا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ انسانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو دلیل آئی ہے وہ دلیل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو نور ہے وہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت ہے، یعنی ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ معصومین علیہم السلام۔ اللہ رب العالمین جہاں تمام انسانیت سے مخاطب ہے، ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے۔ اللہ رب العالمین ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دلیل قرار دے رہا ہے اور انہیں اپنی حجت قرار دے رہا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، بشیروں بشارت دینے والا، ونذیروں ڈرانے والا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، لیکن انسانیت اس بات سے غافل ہے۔ جو موضوع ہمارا رحمت للعالمین ہوگا، اس آیت پر مزید گفتگو کریں گے، کیونکہ موضوع کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب در حقیقت اللہ رب العالمین نے جو دلیل بھیجی ہے اور نور بھیجا ہے، اس کے متعلق اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نور کو منوانے کے لیے جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا ہے کہ میں نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے۔ اب جو یہ آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے کہ آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہو،
جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو، فہو علی نور من ربہ، اور جو اپنے رب کے بھیجے ہوئے نور کے ساتھ ہو، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کا سینہ تنگ ہے، جس کا سینہ قساوت قلب سے بھرا ہے، اولئک فی ضلال مبین، جو گمراہی میں ہے وہ ان نور والوں جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ اس آیت سے مراد ذات امیر المومنین ہے، کہ امیر المومنین کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین وہ لوگ جو جن کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہے، اس نور کو قبول کرتے ہیں، ان کی مدح کر رہا ہے کہ وہ ان جیسے کبھی نہیں ہو سکتے جن کے سینے تنگ ہیں اس نور کو قبول کرنے میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور کو منوانے کے لیے کوئی جبر اور زبردستی نہیں کی، اور اس بات کو واضح فرمایا ہے اپنے کلام میں سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا، لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی الگ ہو چکی، یعنی اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے گمراہی کو اور ہدایت کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امت کے لیے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہی میں نہ پڑو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ضمانت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آیت نمبر 257 میں فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے، جو اسلام کے لیے سینہ کشادہ کرتا ہے، اللہ کے نور کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں کہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں جن کے سرپرست طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے نکال کر ظلمات میں داخل کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے جو طاغوت کی معنی لکھی ہے کہ طاغوت یعنی سرکش، جس کا کام حد سے بڑا ہوا ہو، اپنے ہوائے نفس کا پیروکار، یعنی جو لوگ طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو سرکش ہیں وہ انہیں نور سے نکال کر ظلمات میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو کوئی شخص مومن یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کبھی بھی نور سے ظلمات کی طرف جائے، بلکہ جو اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میرے اسلام کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرتا ہے تو اس کو وہ درجہ دیتا ہے، وہ مقام دیتا ہے، اس کو وہ مقام و منزلت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین پھر اسے اون کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی، جو نہ ٹوٹنے والی مضبوط رسی کو تھامنا چاہتا ہے، التی لا انفصام لها فلیتمسک بولایت اخی ووصی علی ابن ابی طالب، تو میرے بھائی اور میرے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و محبت کو اختیار کرے، کیونکہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ ہلاکت میں نہیں پڑتا۔ جب اللہ رب العالمین مومنین کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے تو وہ انہیں درجہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس درجے کے بارے میں فرماتا ہے کہ پھر میں انہیں اون کرتا ہوں، پھر میں انہیں اپنا قرار دیتا ہوں، میں انہیں اپنا لشکر قرار دیتا ہوں۔ یہ آیت جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، یہ ہمارے ایمان کے موضوع میں دوبارہ اس کو مفصل بحث کریں گے، کیونکہ یہ موضوع میں آ چکی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ جو بھی اللہ کے نور کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نور کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کے نظام کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں اپنا قرار دیتا ہے۔ وہ کس طرح
پھر ان کی وہ کوالٹی بتاتا ہے، ان کے اوصاف بتاتا ہے، ان کی نشانی بتاتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم قوم مومن کو نہیں دیکھو گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کبھی کسی ایسے کو اپنا دوست بنائے جو اللہ اور اس کا رسول کا دشمن ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتا ہو۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم، پھر وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناہم، اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اور کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے ایمان ان کے سینوں پر ایسے لکھ دیا ہے جیسے پتھر پر لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ وَيَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، میں انہیں داخل کروں گا اس جنت کے اندر کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ یعنی جب آپ اس کیٹیگری پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو ٹائٹل دیتا ہے، قوم مومنون میں قرار دیتا ہے، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ قوم مومنون کا فرد کبھی کسی ایسے شخص کو اپنا دوست نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، پھر وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسے یہ ٹائٹل ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس کے سینے پر ایمان کو ایسے لکھ دیتا ہوں جیسے پتھر پر لکیر کھینچ دی جاتی ہے، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا لشکر ہی ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ عزیزان محترم، اب جو چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس قدر مومن ہے، ایمان کے کس درجے پر ہے، کیا اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہر چیز، اپنے تمام تر معاملات اللہ کی رضا پر چھوڑتا ہے۔ ایمان کے چیپٹر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی ایمان تب کامل ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے محبت و مودت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ تو جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کی تمام تر توجہات اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں۔ اگر کسی سے دشمنی ہے، بغض ہے، تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نور محمد و آل محمد علیہ السلام سے متمسک رکھے، نور قرآن سے متمسک رکھے، اور ہمیں قوم مومن میں داخل رکھے اور اپنا لشکر قرار دے۔ اور آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے۔ آپ کی جو آراء ہیں، جو سوالات ہیں، ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ